السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا رب پالنہار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے اپنا سر منڈوا لے تو چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا وقت آنے تک عمرے سے فائدہ اٹھائے وہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح کے 10 روزے رکھ لیں۔ اور یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان حکموں کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں 1-2 بار ٹاپک چینج ہوگا، ایک بار تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹاپک چینج کیوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اللہ کی خاطر، یعنی جب آپ نے کوئی نیت کی ہے تو اسے پورا کریں۔ یہ ہے کہ جب حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گی نا تو پھر وہ شخص فوراً سے پہلے اس حج کو پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں اس میں سے ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گر جاؤ، تمہیں روک دیا جائے، جیسے کہ 6 ہجری میں ہو گیا تھا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی تھی، مشرکین مکہ جب اڑ گئے تھے کہ نہیں جانے دیں گے، تو اس سچویشن میں اگر تمہارا گھراؤ ہو جائے تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت مڈواؤ اب تک وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور رؤوس سے مراد ہے سارا سر نہیں، بعض حصہ بھی نہیں منڈوا سکتے آپ۔ اتنی سی جس چیز کو منع کیا ہے تو وہ تھوڑے بھی نہیں کر سکتے آپ، آدھا بھی نہیں منڈوا سکتے آپ، پورا بھی نہیں اور تہائی بھی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اور بھی احکام ہے حج کے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ہے کہ حج کے مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے اور نہ جھگڑا کرنا ہے کسی ٹائپ کا، اور سورہ حج میں بھی ہے۔ تو اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں منڈوانا ہے آپ نے جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے جب تک وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ میں، یعنی ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کر، اس وقت تک آپ نے اپنے بالوں کو نہیں منڈوانا۔ اور یہاں وقت سے مراد کیا ہے، یہاں پہ عید کا وقت یا عید سے اگلے دن، اس وقت تک۔ اور اگر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے حجامت کرانی ضروری ہو جائے، یعنی بال کٹوانے ضروری ہو جائیں، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا آپ کو، یعنی
اگر آپ کے سر میں کچھ پریشانی ہو جائے اینڈ دین آپ کو بال کٹوانے پڑے تو بس فدیہ دینا پڑے گا آپ کو. اور فدیہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھیں حج کے اندر اور 7 گھر پہنچ کر ایسے 10 روزے رکھ لیں. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر قربانی کریں. یہ ایسا موقع ہے آپ دیکھیں کہ جہاں نا آپ کو تینوں آپشن پیرلر میں دیے جا رہے ہیں. ویسے آپ قرآن میں اس طرح کی کہیں پیلنٹیز دیکھیں گے نا، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی قسم کھائی ہوئی توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا مسکینوں کو ایسے کپڑے دے جو اپنے بچوں کو تم پہناتے ہو، اور یا 3 روزے رکھے. اور پھر جب آپ کو امن نصیب ہو جائے، یعنی جب آپ اسٹیبل ہو گئے ہوں، مکے میں پہنچ گئے ہوں، اور پھر جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے. حج تمتع کہتے ہیں کہ ایک چیز میں 2 کام، یعنی ایک ٹکٹ میں حج اور عمرہ دونوں. حج تمتع جو انسان کرنا چاہتا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے جو لوگ تھے نا، تو وہ لوگ نا یہ چیز یہاں پہ گناہ مانی جاتی تھی. کون سی چیز؟ کہ اگر حج کرنے کے لیے آ رہے ہو تو عمرہ مت کرو، ایک چیز کرو کوئی. حج کے لیے عمرہ کے لیے اگر عمرہ کر رہے ہو تو حج کے لیے مت آؤ، اور حج کے لیے آ رہا ہو تو عمرہ مت کرو. ایک چیز کرنی ہوگی آپ نے. عمرہ کے لیے دوبارہ سے آنا پڑے گا پھر آپ کو ایک ایک چیز کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ رسم توڑوانی ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحدی، تو جو میسر ہو حدی میں سے، یعنی قربانی کرو. یعنی حج تمتع میں قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے جب حاجی تقریباً کیا کرتے ہیں، موسٹلی حج تمتع کر کر قربانی بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جس کو میسر ہو وہ قربانی کرے، اور جس کو میسر نہ ہو، کیوں نہ میسر ہو؟ مثلاً یہ کہ پیسے نہیں ہیں، غریب ہے انسان، مشکل سے بس اتنا ہی ہوا ہے کہ ٹکٹ یا روم وغیرہ کا کرایہ دیا ہو، اتنے نہیں بچے کہ قربانی بھی کر سکے. پھر یہ ہے کہ آپ پہنچے لیٹ ہیں، ساری قربانی بک ہو گئی ہیں، بینک وغیرہ سب بند ہیں، اب ٹائم بھی گزر گیا، لیکن آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہوئی تھی تو آپ نے قربانی کرنی ہے. تو آپ کیا کریں؟ روزے رکھے 3، اور روزے رکھے 3 حج کے اندر اور 7 گھر پہنچ کر، ایسے 10 روزے رکھ لیں. اور یوم عرفہ میں نا آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ عبادت اچھے سے ہو جائے. یہ نہیں وہ کہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بے ہوش ہو گئے اور عبادت نہیں ہو رہی. تو یہ سمپل ہے، جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے. اگر قربانی نہ ہو سکے تو وہ 3 روزے وہیں پر رکھے اور 7 گھر پہنچ کر ایسے 10 روزے رکھے. اور یہ حکم ان کے لیے ہیں جن کے گھر بار، جس کی فیملی وغیرہ مسجد حرام کی طرف نہ ہو. مسجد حرام سے مراد ہے حرم، جس کے گھر بار حرم میں نہ ہو، جو لوگ حرم میں نہیں رہتے ہوں ان. اور جو لوگ حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے، وہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے. اگر احتیاط ہے تو کر لیں، نہیں تو نہ کریں. اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو قربانی ہے جس کے بدلے میں 10 روزے رکھیں، جن کے گھر مسجد حرام کی طرف نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہر حکم کے بعد، چاہے وہ کچھ بھی ہو، قصاص ہو یا کچھ بھی ہو، ہر حکم کے بعد یہ والا حکم آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اس بات کا. کس بات کا؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کے بارے میں لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے. جب انہیں بتاتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کا پڑھو، نماز قائم کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مت ڈراؤ، یہ بات ہمارے سامنے نہ کریں، ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے یہ بات. اور روسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ارے ہمیں سب پتہ ہے، ہم تو بخشے بخشائے، ہمارا نام مسلمان ہے، جو ہمارے باپ دادا نے بتا دیا بس اس کی پیروی کرتے چلے جانا ہے ہمیں. وہی صحیح تھے، غلط باپ دادا ہی صحیح تھے ہمارے، تو ان کی پیروی کرتے چلے جانا ہے تو ہمیں جنت مل جائے گی، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں ہم نے پڑھا تھا. تو وہ یہ سوچتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہے. وہ 1% جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے بیٹھے ہوتے ہیں آئی تھنک. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جتنا رحمان ہے اتنا سخت سزا دینے والا بھی ہے.
اب جو اس کا کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی نیت جو ہے نا وہ صرف اللہ کی رضا ہو، اور ان عبادتوں کو پورے اصولوں اور شرطوں کے ساتھ ادا کرو۔ پھر ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ آ جائے جیسے بیماری یا کوئی دوسری مجبوری جس سے حج یا عمرہ پورا نہ ہو پائے، تو جو قربانی میسر ہو اسے اللہ کے حضور میں پیش کرو، اور جب تک وہ قربانی طے جگہ نہ پہنچ جائے تب تک آپ کو اپنا سر نہیں منڈوانا۔ اگر کوئی بیماری ہو یا سر میں تکلیف ہو جس سے اسے بال کٹوانے پڑ جائیں تو اس کے بدلے میں 3 روزے حج کے اندر رکھنے ہوں گے اور 7 گھر پہنچ کر رکھنے ہوں گے، ایسے 10 روزے رکھ لیں، اور یا قربانی کریں یا صدقہ دیں۔ اور جو حج تمتع کرے اسے بھی قربانی کرنی ہوگی، اور اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا تو اسے 3 دن حج کے دوران اور 7 گھر پہنچ کر روزے رکھنے ہوں گے، ایسے 10 روزے رکھ لیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ قربانی مطلب بکرے کی ہو، مولانا مودودی کے اکارڈنگ ہے کہ اس کی کیمل کی بھی، اونٹ کی بھی کر سکتے ہیں قربانی۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر حج یا عمرے میں حرام چیزوں کو کرتا ہے، جیسے کہ احرام کی حالت میں بال کٹوانا، شکار کرنا، بنا وجہ قربانی نہ دینا، اور جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اور کون کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ چیزیں کرتا ہے، یہ کام جان بوجھ کر کرتا ہے، تو یہ جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، اس کی نالج رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ جتنا رحمان ہے اتنا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اب کلیئرلی سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔